मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूं। जो कुछ कहना था वो मैं उसी रात कह चुका हूं। मुझे मंजूर है, मेरा गुस्सा कुछ कम हो गया है। कुछ कम हो गया है? कुछ तो ख्याल करते। मेरी बेइज्जती हुई है, वो भी जारिया के सामने। तेरी जबान बंद हो जाए मुख्तार। एक आशिक का अपने माशूक के आगे रुस्वा होना कितना सख्त अजाब है। यानी तेरा रोना इस बात की दलील है कि अब तक थोड़ी गैरत तुम में मौजूद है, लिहाजा हम दो मर्दों की तरह बातें कर सकते हैं। अब तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो। आज की रात तुम्हारे सारे जराइम को देखते हुए तुम्हारे लिए इजराइल भी बन सकता हूं। कान खोलकर मेरी बात सुनो। और हाकिम मदाइन के पास जाकर ये भी कह सकता हूं कि तुमने जिंदान के अंदर अपनी तमाम नापाक साजिश का एतराफ कर लिया है। और बहुत कुछ। अब इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, बताओ क्या करूं। बहुत ज्यादा होशियार और आकिल बन रहे हो। क्या चाहते हो? किस मकसद के लिए तुम कोशिश आए और कैसे आए? मेरे हाथ पैर खोल दे, मैं बताता हूं। जंजीरों ने तुम्हारे हाथ पैर बांध रखे हैं, जबान नहीं। मैं क्या कहूं?
تمہیں منصور کے بیٹے کے حوالے کرتا ہوں اور قبر کھودنے والے کو ایک قبر کھودنے کا حکم دیتا ہوں. کیسا ہے؟ منصور کے بیٹے کا کیا کام ہے؟ وہ بھی ایک فراموش کار ہے. تمہارے ظلم کے کارنامے اتنے ہیں کہ تمہیں یاد نہ آئے. منصور کا بیٹا یعنی منصور کی قید شدہ بیٹی کا بھائی. اس کا ہاتھ تم تک اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ وہ زندان میں ہے. کھلیان کو آگ لگانے کے جرم میں وہ قید ہے، لیکن اس کے دل میں جو داغ ہے وہ ابھی بھی تازہ ہے. بس تجھ سے ملنے کے لیے ایک ایک لمحہ ترس رہا ہے. تم غور سے سن رہے ہو؟ منصور کا بیٹا تمہیں مار دے گا اور نہایت ہی فخر کے ساتھ تیرے قتل کو اپنی گردن پر لے لے گا، اور ساتھ ابھی وقاص فاتح ایران کا بیٹا ناموس کی بے عزتی کے جرم میں دنیا سے چلا جائے گا. اور الفاتحہ. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو. ٹھیک ہے، تم جیت گئے. معاویہ حق رکھتا ہے کہ تم اور تمہارے چچا سے ڈرے. فرزند علی کی حمایت نے معاویہ کے کام کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے. اسی لیے معاویہ نے تمہیں بھیجا ہے کہ تمام مشکلوں کو آسان بنا سکو. یہ بیجا الزام ہے. میں ایسی سوچ تو رکھتا تھا مگر معاویہ کی طرف سے نہیں آیا تھا. نہیں، تم ظاہراً پیار کی زبان نہیں سمجھ سکو گے. تمہارا یہ اقرار شاید میرے چچا کے لیے جو عدالت کے مسند پر ہیں کام آ جائے گا، لیکن میرے لیے صرف وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع. یہ بہترین موقع ہے کہ تمہارے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لوں. میں معاویہ کا بھیجا ہوا ہوں. میں کوشک میں آیا تھا تاکہ فرزند علی کو قتل کر سکوں. اچھا ہوا تم مجھ سے یہی سننا چاہتے تھے. یہ کوئی اقرار نہیں ہے فسادی. تم اس برے ارادے سے کوشک آئے ہو تاکہ ہزاروں سپاہیوں اور پہرے داروں کی موجودگی میں فرزند علی کو مار سکو گے. تمہاری عقل زائل ہو گئی ہے جو اس طرح کے برے ارادے رکھتے ہو. لعنت ہو شیطان پر. کیوں شیطان پر؟ تم پر ہو جو شیطان کی پیروی کرتے ہو. مختار، میں معاویہ کے کہنے پر کوشک نہیں آیا ہوں. جاؤ منصور کے بیٹے کے ذریعے جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو. میں کوشک سفید میں تیرے لیے آیا ہوں، یعنی سر پھرے مختار کے لیے، تاکہ تمہیں راضی کر سکوں کہ فرزند علی کی حمایت سے ہاتھ اٹھائے. اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دے. معاویہ نے فرزند علی کے مقابلے میں اپنی بیٹی کا وعدہ کیا ہے مختار. معاویہ کا داماد بننے کا مطلب عراق کی بادشاہی. لیکن ایک تم ہو میری ساری امیدوں کو خاک میں ملا رہے. اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا. فائدہ ہی فائدہ ہے. اب بھی وقت ہے مختار. تم اور تمہارے چچا جو کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے. معاویہ مدائن پر حملہ کرے گا، کوئی اسے نہیں روک سکتا. وہ میدان کو خالی دیکھنا چاہتا ہے. مجھے معلوم تھا کہ تم بچپن سے عراق کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے ہو. کب تک زمین و زراعت اور کاشتکاری مصروف رکھو گے؟ تم 40 برس کے ہو گئے ہو مختار. اگر آج بھی کچھ نہ کر سکو گے تو کل میں بہت دیر ہے. پیش قدمی سے پہلے حسن کو معاویہ کے حوالے کر دو. اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو. معاویہ ان کو نہیں مارے گا. معاویہ اپنے فریب سے دھوکہ دے رہا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو حسن ابن علی کے خون سے رنگین نہیں کرے گا. اور ہاں، میں حسن ابن علی کے لیے امان نامہ بھی دلوا دوں گا. اپنی زبان بند رکھو. یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی سے میں تم سے نفرت کرتا تھا. تم ہمیشہ خود کو عاقل اور مجھے احمق سمجھتے تھے. تمہاری بکواس مجھے نہیں بہکا سکتی. میرے ہاتھ کھول دو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکواس کیا ہے. کتنی ڈراؤنی رات ہے. عجیب آثار نظر آ رہے ہیں. ڈر لگ رہا ہے ناریا.
عمر سعد تفتیش کی وجہ سے سب کچھ کہہ نہ ڈالے۔ کون سی بات پوشیدہ ہے جاریہ؟ عمر سعد کیا سب کچھ کہہ دے گا؟ خدایا، مختار کو معلوم ہو جائے گا، اس میں تمہاری سازش ہے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ کیسی سازش جاریہ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو مجھے بھی ڈرا رہی ہو۔ زبان کھولو جاریہ، کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی سازش جاریہ؟ خدا تم کو سلامت رکھے۔ کیا ہو سکتا ہے ناریہ؟ جو بھی ہے تم سب جانتی ہو۔ ہاں تو تم کیوں پریشان ہو؟ تم نے نہیں سنا کہ عمر سعد معاویہ کا جاسوس ہے اور جاسوسی کے لیے کوشک آیا ہے؟ آیا ہوگا، ہمیں کیا لینا دینا؟ اس کی مدد کس نے کی کہ وہ کوشک پہ داخل ہو جائے؟ ناریہ نے، میرے عزیز بھائی کی زوجہ نے، مختار کی وفادار زوجہ نے۔ تم نے اسے غلاموں کے لباس میں کوشک میں داخل کیا۔ مجھے بدنام مت کرو چھپکلی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ عمر سعد جاسوسی کے لیے آیا ہے؟ میں نے تو سوچا تیرے رشتے کے لیے آ رہا ہے۔ میری قسمت جل جائے، میں تو ثواب کمانے کے چکر میں خود کباب ہو گئی۔ خاک ہو میرے سر پر۔ منصور کا بیٹا ہے۔ اچھا، تو جناب ہارون ابن منصور، تمہارا فیصلہ تھا کہ عمر سعد کو قتل کرو گے؟ جناب عالی، اس آدھی رات میں ہمیں بیدار کر کے پھر کس بات کی دیر ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مدائن میں عادل حکومت قائم ہے جو سلمان فارسی کی طرح حکومت کرتی ہے۔ بیڑیا اور بکری ساتھ گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور کسی مظلوم کا حق پامال نہیں ہوگا۔ یہ مبالغہ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر رات کے اس وقت کیوں ہم پر ظلم کر رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو تو اس مزاحمت کا مطلب سمجھ جاؤ گے۔ میں عمر سعد کو مارنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ناموس کو غارت کر دوں۔ اگر میری زندگی مجھے ایک لمحے کی بھی اجازت دے تو یہ کام ضرور کروں گا، ضرور کروں گا۔ اس کے بعد اگر عدالت میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو کرے، مجھے کوئی خوف نہیں کہ دار پر چڑھوں یا ہاتھ پیر کٹوا دوں۔ شاید آج کی رات تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ کیا واقعی جناب علی؟ شاید۔ دروازے کے پیچھے کھڑے رہو اور میں تمہیں آواز دیتا ہوں۔ مختار، دروازے کی کنڈی لگا دو۔ کیا کہا؟ کنڈی لگا دو دروازے کی۔ ہوکے باز، میں دوبارہ اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ مختار، تم کوشک میں نہایت سمجھدار افراد میں سے ہو، تم ہر ایک پر برتری رکھتے ہو۔ میں تمہارے سامنے اقرار کروں گا، سلطان کوشک کے آگے کیوں کروں؟ کیسے اور کس کی مدد سے تم کوشک میں داخل ہوئے؟ سری کو تو جانتے ہو نا، وہی جو میرے اور جاریہ وغیرہ کے ہم عمر ہیں، یہیں کوشک میں رہتے ہیں۔ اس تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے۔ بیکار کی باتیں مت کرو۔ تمہارے ساتھ ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں جن کا کوشک میں داخلہ ممنوع ہے۔ مجھے ایک ایک کے نام چاہیے۔ وہ اپنی محبت کو فراموش کرے؟ تمہیں بیچنے کا مطلب گویا مجھے بیچ دیا۔ مختار کو میں جانتی ہوں، وہ پتھر سے بھی اقرار کروا لیتا ہے۔ کاش تم اس ایرانی بد قدم کی توہین نہ کرتی، کاش تم مہربان ہوتی، ہماری حرکتوں سے مختار غضبناک نہ ہوتے۔ مختار کو اگر صدمہ نہ پہنچا ہوتا تو عمر سعد کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ تم بیان بدل دو، کہو کہ غلام کا لباس چرایا گیا ہے یا غلام خریدا گیا ہے۔ اگر عمر سعد اقرار کرے تو میں بیان کیسے بدل دوں؟ یہ کہو کہ عمر الزام لگا رہا ہے، کہہ دو کہ عمر سعد نے اپنی محبت کو مختار کی حراست میں پایا تو اب چاہتا ہے کہ مختار کی محبت کو بدنام کرے۔
مختار تمہارا عاشق ہے، یقین کر لے گا۔ اس کے احساسات کو اتنا مجروح کیا کہ اپنی محبت سے بھی نفرت کرنے لگا ہے۔ تمہاری محبت کی قیمت بھی مجھے چکانی پڑے گی۔ خدایا میری مدد کرے۔ چند بچوں اور گھوڑوں کو لے کر آؤ تاکہ ہم مل کر اس سازش کو بے نقاب کر سکیں۔ اسی کوشک کے لوگوں میں سے اپنے علاوہ لے کر آؤ۔ فرزند علی کے سپاہی اس سازش تک نہیں پہنچ سکتے، البتہ میں اپنے اختیار سے کوشک میں داخل ہوا ہوں۔ ہاں عورتوں کے لباس میں اور چلنے والوں پر بھی نظر نہیں۔ علی اور ان کے فرما مرداروں کی حکومت میں جائز نہیں ہے کہ عورتوں کی تفتیش کرے۔ میں شہر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں، پہرے دار نے ادب سے اپنا سر بھی جھکایا۔ یقین آیا یا اب بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ایسا مکر و فریب تو تم جیسے بےغیرت اور نامرد انسان سے ہی ہو سکتا ہے، اور تمہارا نام مردوں کی توہین کا باعث ہے۔ اچھا تو ابن سعد میں تمہارے چہرے پر ایسے تاثر دیکھ رہا ہوں کہ عیش و عشرت کے ساتھ کثیر دولت ہاتھ میں لانے کی خواہش رکھتا ہے۔ بنی امیہ کے دروازے کی غلامی تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وہ کام رسوائی کا باعث نہیں جو عشق کی وجہ سے کرنا پڑے۔ قبول کرتا ہوں غم انگیز بات ہے، میدان کے شیر کو عشق نے دیوار میں چھپا ہوا چوہا بنا دیا ہے۔ مختار، میں نے جو کچھ کیا وہ جاریہ کو پانے کے لیے کیا۔ مرد بنے رہو، جاریہ سے ذکر نہیں کرنا۔ جاریہ میرے لیے مر گئی ہے۔ تیرے لیے مر گئی ہے، لیکن وہ ایک آزاد پرندے کی طرح ہے۔ مختار کے جیل سے آزاد شدہ پرندہ۔ تم نے خدا کو کیا دیکھا ہے؟ میں عشق کے تیر سے اس پرندے کا شکار کروں۔ تم اسی خیال میں رہو۔ اور کیا پوچھنا باقی رہ گیا؟ تم جو پوچھنا چاہتے ہو وہ سن لیا۔ تمہاری باتیں میرے چچا کے کام آئیں گی، جو شہر کی پہرے داری کے لیے مؤثر ثابت ہو سکے، تاکہ دشمنوں کو شہر پر حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ لیکن میرا اور تمہارا حساب باقی رہے گا۔ میرا اور تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تمہارا باپ، میرا باپ، دونوں فاتح ایران ہیں۔ خدا کی قسم ان کی روحیں بھی قبر میں کانپتی ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کیسی اندھی دشمنی ہے مختار؟ فرزند علی کی حمایت سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جن کی حکومت میں یہ طے پا جاتا ہے کہ فرماندار ہمیشہ عوام کے تحت رہیں، ایسی عدالت سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ لوگوں کا اعتماد جس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو، خیموں پر حملہ ہوگا، غارت گری ہوگی، پھوٹ ڈالیں گے، سرداروں کو خریدیں گے، اس کے بعد ان کی جان تک لینے کو پہنچیں گے۔ تم کیا جانتے ہو کہ میں نے اس جماعت کے لیے کتنی محنت کی ہے؟ بنو امیہ اور بنی ہاشم ایک ہی نسل سے ہیں۔ تم اور تمہارے چچا ان دونوں سے الگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کل حسن جب بستر سے اٹھ جائیں گے تو تمہارے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کریں گے۔ کیوں ناکام کوشش کر رہے ہو مختار؟ مجھے یقین ہے کہ تم تہہ دل سے میرے ہم فکر ہو۔ اپنی غلط سوچ کی نسبت مجھے مت دو۔ میں تیری خصلت سے خوب واقف ہوں۔ وہ جنگی مشقیں بھول گئے؟ استاد کہتے تھے بچوں اگر مختار سربراہ بننے کی کوشش کرے تو قبول کر لو۔ تم مجھ سے لڑتے تھے، مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تم نے میرے دانت توڑے، ایک مرتبہ تم نے میری پیر کی ہڈی توڑ دی۔ کیا تم حیوان ہو جو میرے دانت توڑ رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ان مغرور آنکھوں میں جاہ طلبی اور منصب کی لالچ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری حکومت طلبی کیا مجھ سے کم ہے؟ ہم دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اسی لیے میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو مختار؟ میرے ہاتھ تو کھول کر جاؤ۔ برائے ایصال ثواب، مختار بن ابو عبید ثقفی۔ الفاتحہ۔
دروازے پہ غصہ نہیں اتارا؟ دیکھا ناریا، عمر سعد کے ہاتھ میں ایک ایسا تالا ہے جس کی چابی جاریہ کی نگاہیں ہیں۔ مختار، ہاں؟ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ آج رات میں تیرے ہاتھ کا بنا ہوا لذیذ کھانا کھا چکا ہوں۔ جاریہ کی وجہ سے آپ ناراض ہیں؟ جاریہ آج کے بعد اس گھر میں اجنبی کی طرح ہے۔ دیکھا گیان کے ساتھ آج جو اس نے سلوک کیا۔ جاریہ ابھی بچی ہے مختار۔ ناریا، آج کے بعد میں اس کا نام سننا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ تیری زبان سے بھی نہیں۔ زیربی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگا، شاید سو رہا ہو۔ اسے جگاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ آج ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو صدقے کا دمبا کٹوا دوں گی۔ اچھا مذاق ہے۔ تیرے من میں بھی تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ جانتی ہوں مجھے کتنی محنت کرنی پڑی، تیرے حق میں برا نہیں ہوا ہے۔ مختار نے اپنے اشاروں سے تمہیں دلی مراد تک پہنچا ہی دیا۔ آج کی رات مختار سے بے فکر ہو کر عمر سعد کے بارے میں سوچو گی۔ عمر سعد کو آزاد کریں گے؟ شاید۔ مختار پہلی بار میدان میں ناکام نظر آ رہے ہیں، تو آج رات عمر سعد بازی جیت چکا ہے۔ آپ شیر اور چیتے کے شکاری ہیں، افسوس نہیں کہ بھیڑیے کے شکار کو نکلے۔ یہ جماعت ان وحشی بیڑیوں کی طرح ہے جو بے راہ روی کے شکار ہیں۔ خدا کی قسم، ان بیڑیوں کی وحشیانہ درندگی نے مجتبی شیر خدا کے بیٹے کے لیے زمین تنگ کر رکھی ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ آپ کے جسم پر وار نہیں کر پائے تو آپ کے دل کو زخمی کر دیں گے۔ رات کو جب آپ اور عمر سعد کی لڑائی ہوئی تو میں ناریہ بیگم کے حکم سے چچا کو بلانے گیا تو قمبر سے میری ملاقات ہوئی۔ جانتے ہو امام مجتبی کی مظلومیت پر کس قدر آنسو بہا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس بیٹھ کر جی بھر کر گریہ وزاری کروں۔ قمبر؟ کون قمبر؟ قمبر علی کے غلام۔ قمبر مدائن میں کیا کر رہے ہیں؟ خاتون جودہ آئی ہوئی ہے۔ جودہ؟ جی آقا، امام مجتبی کی زوجہ۔ جودہ یعنی اشعث ابن قیس کندی کی بیٹی؟ جی آقا، وہ امام مجتبی سے ملنے آئی ہیں۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ کیا ہم چور ہیں جناب علی؟ مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جناب سلطان سفارت۔ کئی من گندم کئی من جو آپ کے لیے کیا ایک لنگوٹی کے برابر ہے؟ اس ایک لنگوٹی کو آنے والے سال کی زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے جناب؟ حکومتی اعتبار سے حساب کروں گا، لیکن شرعی اعتبار سے وقت سے پہلے حساب نہیں ہوتا مومن۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں چچا جان؟ ہاں، یہ طے کر رہے تھے کہ تھوڑا سا غذائی مواد سبات میں سپاہیوں کے لیے بھجوا سکیں۔ تم نے کچھ کیا جانے عزیز؟ سعد کے بیٹے نے کچھ اعتراف کیا؟ ہاں، ایک عورت کا لباس پہن کر کوشک میں داخل ہوا ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسی بے شرمی ہے؟ واجب ہو گیا ہے کہ دروازے پر کچھ عورتوں کو مامور کیا جائے تاکہ عورتوں کی تلاشی لی جا سکے۔ سنا ہے امام کی زوجہ کوشک آئی ہوئی ہیں؟
ہاں، خاتون جودہ آئی ہیں، بہت ہی نیک اور ہمدرد خاتون ہیں. راستے کی مشکلیں برداشت کی اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں. جب سے مجھے قدر سکون میسر ہوا ہے، امام کے سرانے ہر حال میں کسی کا ہونا ضروری تھا. سنا ہے امام کی زوجہ کوشک آ گئی ہیں. کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ رات کے اس وقت کیا ضرورت پیش آئی مختار؟ جودہ کا باپ اشعث ابن قیس اور عمر سعد آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ دونوں معاویہ کے خاص افراد میں سے ہیں. ممکن ہے جودہ خاتون کا کوشک آنا اور عمر سعد کا آنا کسی سازش کے تحت ہو. حد سے زیادہ بدگمانی جائز نہیں ہے. جودہ امام کی زوجہ ہیں، ان کے راستے جدا ہیں. چچا جان، ایسی نیک اور دل سوز خواتین میں سے ایک خاتون میرے گھر میں بھی ہے، سمرہ ابن جندب کی بیٹی. اس کی بعض حرکتیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں. ایسے چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا ہوگا. رات کے اس وقت میں کیسے ملاقات کرا سکوں گا؟ جب آئی تھی تو بہت تھکی ہوئی تھی، شاید اب سو رہی ہوں گی. یہ وقت اچھا نہیں رہے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ بانو جودہ کو ناراض کر کے ان سے سوالات کروں کہ جودہ خاتون ہمیں اپنا ہمراز اور وفادار سمجھنے لگیں گی. وہ اپنا درد دل بیان کریں گی تو ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا. فجر کی نماز تک تو انتظار کرو. ہاں، بہت خوب، چارہ نہیں ہے، صبر کرتا ہوں. بس مختار ثقفی آپ ہیں؟ جی محترمہ، مجھے فخر ہے کہ اندر آنے اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا. مدائن کے کچھ سفید میں خوش آمدید. خوش آمدید. ہمارے آنے پر لوگوں کو ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے. لوگوں کی خوشی بہت قیمتی ہے. آخری مرتبہ جب امام مجتبیٰ کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا، خوش آمدید سبط پیغمبر، خوش رہیں. امام مجتبیٰ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری غیرت نے قبول کر لیا کہ فریب دینے کی آرزو رکھتی ہو. یہ اشارہ بڑا عجیب ہے. اس اشارے سے مجھے فزت برب الکعبہ کا جملہ یاد آ گیا، جس کی نظر کائنات کی ہر شے پر ہو، ظاہری چیزیں اس کے آگے بہت حقیر ہیں. آسمانی فرشتے کہاں اور زمین کے حقیر اور نادار لوگ کہاں؟ جناب امیر کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کسی کام سے آئے ہیں، فرمائیں. یہ توفیق زبردستی دی گئی ہے تاکہ اس سے شہر مدائن کا امن اور امام کی حفاظت مجھ ناچیز کے ذریعے آپ سر کو انجام کس نے دی جائے. اس کام پر مجبور کیا ہے؟ میرے چچا نے، امیر شہر نے. جب امام کو زخمی حالت میں لایا گیا تو امیر نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ قابل اعتماد لوگوں نے بے وفائی کی ہے. میں لبیک کہنے پر مجبور ہوا. جو شخص زبردستی کسی کام پر لگایا جائے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو مجبور ہو کر خدمت کرے ممکن ہے کہ وہ امور کی انجام دہی میں غلطی کرے. فرزند رسول کی جان کی حفاظت ایسے لوگوں کے ذمے نہیں ہے جو ذوق و شوق کے ساتھ اپنی جان کا خدا سے معاملہ کریں. بہت ہی گہری گفتگو فرماتی ہیں محترمہ. میرے انکار کی وجہ اپنے دل کے شیطان کا خوف ہے. نہیں چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں شمار ہو جو بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں کہ اپنی جان خدا والوں کے حوالے کر سکیں اور اس طرح شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اس کام کی انجام دہی سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھی؟ زراعت کرتا تھا محترمہ. جنگ صفین کے بعد کوفے سے مدائن آ گیا اور زراعت کرنے میں لگ گیا.
مجھ سے کیا کام ہے جناب مختار؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ معاویہ نے امام کے سر کی قیمت 1000 شامی دینار اور اپنی ایک بیٹی کا وعدہ کیا ہے۔ جی ہاں، سنا ہے، بڑا وسوسہ انگیز وعدہ ہے۔ اس وعدے سے میری زندگی اتنی دشوار ہو گئی ہے کہ کھانا پینا مجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ ہماری غفلت ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کر سکتی ہے کہ 40 سال کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بانو کا ارادہ مدائن میں قیام فرمانے کا ہے، لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ خداوند عالم کی مدد نصرت چاہیے جناب مختار، میں کیا کر سکتی ہوں؟ خیال کریں کہ اس عمارت کے کیڑے مکوڑے بھی آپ کے دشمن ہیں۔ خیال کریں کہ یہاں کی مکھیاں اور مچھر بھی ہلاک کرنے والا زہر رکھتی ہیں۔ ہمارے چچا کا حکم ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی امام سے نہ ملے، اور امام کو صرف وہ کھانا کھلائیں جو میرے چچا کے ہاتھ سے ملے۔ یعنی خطرہ یہاں تک بڑھ گیا ہے؟ جی ہاں، افسوس کے ساتھ۔ کل رات ایک دشمن کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے جو عورتوں کا لباس پہن کر کوشک میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھی ایک معروف شخص ہے، معاویہ کے مال کی لالچ میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنے آیا ہے۔ شاید آپ اسے پہچانتی ہوں گی، اس کا نام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے۔ عمر بن سعد ابی وقاص؟ جی ہاں، عرب کے جنگجو کا بیٹا۔ لعنت ہو اس دنیا کی ہوس پرستی پر جو شرافت و مردانگی کی تذلیل کرتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ عرب دین کو تو بیچیں گے مگر غیرت و جہالت کے غرور کو نہیں بیچیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے سب کچھ اب تک صبر و توکل پہ چھوڑا ہے، لیکن اس خبر سے آپ نے مجھے ہراساں کر دیا۔ امام حسن کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، خلافت کے عہدے کو معاویہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بی بی کیا کرنا چاہتی ہیں؟ امام سے بات کرنا چاہتی ہوں، امام سے گزارش کروں گی کہ صلح کو قبول کریں۔ معاویہ قریش کے کافروں سے کم نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول خدا اور کفار قریش کی مثال آج امام مجتبی اور معاویہ کی سی۔ میں اپنے فرض کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جلدی نہ کریں بی بی، یہ بات امام مجتبی کے رنجیدہ دل کے لیے نہیں ہے بی بی۔ صلح کی بات ابن سنان کی ضربت سے بھی زیادہ سخت اور مہلک ہے۔ 1-2 دن صبر کر لیں تاکہ امام کی صحت کچھ بہتر ہو جائے۔ اس نادان جماعت کا کھانا خراب ہو جائے کہ جنہوں نے میری حسرتوں کو پامال کر دیا۔ آزاد کر دیں، خدا کے لیے انہیں آزاد کر دیں۔ معاویہ رسول خدا کے زخمی بیٹے پر مہربان ہوگا۔ خدا کے لیے اب ان کو مزید جنگ کرنے پر ابھارنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت جلد پہنچنے کی کوشش کریں، جیسے ہوا پر سفر کر رہے ہو۔ کم سے کم سوئیں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم جلدی سے اہواز اور تم دونوں جلد عراق کی طرف چلے جاؤ، بغیر جواب کے نہیں آنا۔ یاد رہے سب کو، اس کام کے حوالے سے کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے خاندان کو بھی۔ خدا تمہاری مدد کر۔ گیان پہلوان، تم کھانے پینے کی اشیاء لے کر سوات میں لشکر سے جا ملو اور خود سامان کی تقسیم میں مکمل نگرانی کرو، خدا نخواستہ کسی کا حق ضائع ہو جائے۔ اس خبر سے آگاہ رہو جو سپاہیوں کے جذبوں کو بڑھاتی ہے۔
کہاں کھو گئے کیان؟ مختار ہیں جناب امیر، بہت پریشان ہیں۔ کاش اس پریشانی کے عالم میں آپ میرے اور جاریہ کے مسئلے کو بیان نہ فرماتے۔ آج کا مختار کل کا مختار نہیں ہے۔ جاؤ کیان، تم مختار کی فکر مت کرو۔ آج کا مختار یقیناً کل کے مختار سے ایک دن زیادہ مضبوط اور بہادر ہوئے ہیں۔ جی جناب امیر۔ بی بی جودہ سے ملے مختار؟ کیا محسوس کیا بیٹے؟ بتاؤ تاکہ میں بھی جان سکوں۔ مختار، بہتر ہے کہ تم بیلچہ لے کر پھر زراعت شروع کرو۔ تم اور چچا شام کی ٹڈیوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تم لوگ اپنی نجات کا سوچو، اپنے شوہر کو میں خود نجات دلاؤں گی۔ چچا جان، ہم بازی ہار گئے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ہم بازی ہار گئے ہیں جانی عزیز؟ یعنی بی بی جودہ بھی عمر سعد کی طرح گفتگو کر رہی ہے۔ وہ طے کر چکی ہے کہ امام کو صلح پر آمادہ کرے گی۔ یعنی امام اپنے گھر کے اندر بھی غریب ہے اور کوئی حمایت کرنے والا نہیں۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے چچا جان۔ آپ کیوں اصرار کر رہے تھے کہ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ لشکر سے جا ملیں، جبکہ ان کی کثیر تعداد اور مال و دولت پر شیطانی لشکر؟ سودائی ہو گئے ہو مختار، جادو چل گیا ہے۔ بی بی جودہ جادوگرنی تھی یا عمر سعد؟ بیٹا وہ لوگ جنہوں نے بدر، احد اور خندق میں رسول کے مقابلے میں لشکر کشی کی، تم لوگوں کی ہیبت اور تعداد میں لشکر شام سے کم نہ تھے۔ بدر والے مشرکین کے مقابلے میں 1/3 تھے۔ بالکل 1/3 تھے، بالکل تھے۔ دنیا سے دل تنگ اور شہادت کے متمنی۔ مگر آج کیا؟ یہ چند گنتی کے ہاشمی اور آپ لوگوں کے چند افراد۔ چچا جان، عراق، عجم، شوش اور اہواز کے شیعوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو مختار؟ چچا جان، ہم بیجا زور لگا رہے ہیں۔ وہ جو خود کو فرزند پیمبر کے ہمدرد افراد سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے پاس محکم دلیل موجود ہے۔ صلح حدیبیہ۔ مجھے یقین ہے کہ امام کو بستر سے اٹھنے سے پہلے صلح کرنے پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ بس ہمارے پاس فرصت ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسی باتیں اس بیٹے سے سن رہا ہوں جس کا باپ شہادت کا غسل کر کے میدان میں جاتا تھا۔ مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ علی کی طولانی محبت کو چھوڑ دوں؟ یقین نہیں آ رہا ہے جانی عزیز۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ خدا کی قسم، یہ جو مہندی میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو، شہادت کی مہندی ہے۔ افسوس مختار۔ تم نے ان باتوں سے میرے جگر کو زخمی کر دیا۔ میرا دل خوش تھا میرا شیر دل بھتیجا اپنی تیز تلوار سے اچھے کردار ادا کرے گا، ایمان اور خلوص سے سرشار ہو کر۔
مجھے اپنے پیغمبر کے آگے، اپنے امام کے آگے سرخرو کرائے گا؟ چچا جان کہہ دیں خدا کی قسم میں کفن پہن لوں گا اور قبر میں لیٹ جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ کشک سفید میرے چچا کا مدفن کہلائے، بغیر اس کے کہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ یقین کریں ہمارا جنگ میں نہ جانا کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھا، صلح یقینی ہے۔ معاویہ امام کو شہید نہیں کرے گا، وہ اپنی شہرت اور دولت کی وجہ سے خود کو بدنام نہیں کرے گا۔ کیا تجزیہ کیا ہے تم نے؟ جاؤ مختار جاؤ، آج کے بعد مجھے تمہاری تدبیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا چاہے تو اس مقصد کو عرش تک پہنچا دوں گا۔ کریم کی مہربانی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے، مسلمان جنگ سے بری ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی صلح کر چکے ہیں، معاویہ خلیفہ بن گئے اور حسن ابن علی نے بیعت کی۔ اے مدائن کے لوگوں سنو، اے مدائن والوں سنو، جنگ ختم ہو گئی۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے صلح کے بعد مصالحت کی ہے، حسن رعیت اور معاویہ خلیفہ بن گئے۔ ابھی بھی دان چبا رہے ہو؟ خلیفہ نے بخش دیا، تم نہیں بخشو گے؟ خلیفہ کی بخشش نے ہمیں اسیر کر دیا اور تمہیں آزاد۔ سب کے لیے خطرہ تھا، نادان و احمق۔ خدا کا شکر کہ مدائن کو شامی لشکر کے بچھوؤں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ حسن نے صلح کر کے خدا کو خوش کیا ہے، نادان۔ حسن کی معاویہ سے صلح عجم کشی تھی، ٹڈی خور۔ آرام سے دیوانے، یہ احامرہ کی باتیں ہیں، یہ باتیں علی کے مریدوں کی ہے۔ میں ابو نصیر ہوں، گنجے جس کے داغوں پر تم رنگ کرتے ہو۔ حسن اور معاویہ کی صلح تمام مسلمانوں کے مفاد میں ہے، سوائے احامرہ کے جو ذاتی طور پر عربوں کے دشمن ہے اور علی کے مریدوں کا سہارا لے کر اس عقیدے کی آڑ میں عرب کشی کرتے ہیں۔ بہرام، تم نادانی سے اس جماعت کی قیادت کر رہے ہو۔ میں اور تم ہم شہری اور ہمسایہ ہیں، تم جتنا رنگ کرو گے میں خریدار ہوں۔ اپنی پیشانی کے بل تو صاف کرو مرد، حیف نہیں ہے کہ ہم دونوں دشمنی کریں۔
جی آقا. آ جاؤ اسے دیکھو اگر. ہاں گھمانا خیال سے. تم آ گئے ہو جنگجو، ناکام و نامراد. سب کچھ ختم ہو گیا مختار. ساری حسرتیں مٹ گئی ہماری. تمہاری آنکھیں خون سے بھرا ہوا پیالہ بن گئی ہیں. خدا کی قسم موت میرے لیے آسان تھی. کاش میں مر جاتا، یہ سب کچھ نہ دیکھتا. امام نے جو قبول فرمایا وہ صلح نامہ نہیں تھا، ذلت نامہ تھا. ذلت نامہ. آخرکار شیطان نے تمہیں بھی گھٹنے ٹیکنے پر اکسا دیا. غصے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے کیان. اپنی سرکشی پر ندامت کرو، عقل سے کام لو. آ جاؤ. اور کیا کرتے امام مجتبیٰ؟ مجتبیٰ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا. شہادت زیادہ مناسب تھی مختار. ہم اپنے خون سے ابو سفیان کے بیٹے کو رسوا کرتے ہیں. تم بھی میرے چچا کی طرح غلطی کرتے ہو کیان. خودکشی حرام فعل ہے اور فرزند پیغمبر کبھی فعل حرام کے مرتکب نہیں ہو سکتے. مجھے یقین ہے کہ امام مجتبیٰ جانتے تھے کہ ان کا خون ان کی حقانیت اور دین کو نہیں بچا پائے گا. ان کو یقین تھا کہ خون بہنے کے بعد بھی ان کے دشمن رسوا نہیں ہوں گے. اگر معاویہ سے ایسی امید ہوتی تو ہرگز صلح نہ فرماتے. معاویہ کیوں رسوا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتا، روزے چھوٹ جائیں گے، حج قضا ہوگا اور وہ کھل کر فسق و فجور کرتا ہے. کون سا؟ یہی عوام الناس کے فریب کے لیے کافی ہے. آ جاؤ کیان، تلوار کو اپنے عام میں رکھو اور اس کی جگہ بیلچہ اٹھا لو. پتہ چلے گا کہ بیلچے سے بھی تم بہشت میں داخل ہو سکتے ہو. صلح نامہ امام حسن اور معاویہ ابن ابی سفیان کے مابین لکھا جا چکا، جو معتبر تاریخ کے مطابق 5 اساسی شقوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک اساسی بات یہ تھی کہ خلافت کو موروثی نہیں بنایا جائے گا اور معاویہ اپنے بعد مسلمانوں پر کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. کس خیال میں گم ہو میری جان؟ مختار کے بارے میں سوچ رہی ہوں. کیوں؟
مختار نے تو مکمل تسلیم کر لیا جانے من. ابھی تک عمر سعد سے بات نہیں کرتے. بات نہ کرتے تو عمر سعد سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوتے. مجبور ہوئے خالہ، میری اور ناریہ کی حرکتوں سے راضی ہونے پر مجبور ہوئے. دل سے عمر سعد سے نفرت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کا سر جسم پر نہ ہو. عقد نکاح پڑھنے دیں، مختار اور عمر سعد رشتہ دار بنیں گے، ساری نفرتیں مٹ جائیں گی. نفرت کے بدلے محبت کی نگاہ ڈالو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. ڈرتی ہوں کہ مختار کے احساسات کو ٹھیس پہنچا ہوگا. اگر اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچا تو میرا گھر اجاڑ دے گا. مختار اس وقت خطرناک ہے جب تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن بیلچا اٹھانے والے مختار سے خطرہ چیوٹی کو بھی نہیں ہو سکتا. خدا تمہاری آواز سن لے خالہ.